السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش، نیوز روم میں خوش آمدید۔ آگہی زندگی ہے۔ دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ سالوں میں معلومات کے حصول تک رسائی نے دنیا بھر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب عوام کی زندگی میں امیدیں، امنگیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرزویں بدلتی جا رہی ہیں۔ لوگ وعدوں کو بھولتے نہیں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا انہیں بار بار یاد دلاتا رہتا ہے، مگر قوم کے رہنما نہ تو طرز عمل بدلنے کو تیار ہیں نہ ہی اپنے طور طریقے۔ اسی لیے رحمان ملک صاحب طیارے میں سوار نہ ہو سکے، عمران خان صاحب سیالکوٹ گئے تو انہیں باتیں سننا پڑی، میاں نواز شریف صاحب بھی متاثرین سیلاب کے پاس پہنچے تو مخالفانہ نعروں سے خوش آمدید کہا گیا۔ بات یہیں تک نہیں رہی، خود کو غریب پرور کہنے والے ایم این اے جمشید دستی صاحب کو تو متاثرین سیلاب سے مار بھی پڑ گئی، کیونکہ عوام یہ جان گئے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن یہ حقوق لینے کس سے ہیں اور کیسے لینے ہیں، شاید ابھی اس کا شعور عام نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے، کیا ہم درست راستے پر ہیں؟ ہمارے زعما اور رہنما کب اس بات کو جانیں گے یا اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ ان کا عوام سے رابطہ کٹ رہا ہے؟ گفتگو کریں گے۔ اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کہ کب یا پھر وقت آ گیا ہے یا بھی وہ وقت آنا ہے کہ وی وی آئی پی کلچر رکھنے والے لوگ یہ جان جائیں کہ ہمیں عام لوگوں جیسا نظر آنا ہے، عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ وی وی آئی پی لوگ کچھ نہیں ہیں، ان جیسے ہی لوگ ہیں، ان کا احساس محرومی کم ہو سکے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، وی وی آئی پی کلچر جو ہے اس کے تو میں سخت خلاف ہوں اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں ضرورت ہے تو وہ ضرورت کے مطابق کم سے کم ہونا چاہیے، لیکن جس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی ہے، شاید جو پی آئی اے کے جہاز میں کل ہوا ہے، تو میرا چونکہ پی آئی اے سے تعلق رہا ہے، میں جانتا ہوں اس طرح سے ہوتا نہیں کبھی کسی ایم این اے یا سینیٹر کے لیے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو جائے، اور کل بھی 1.5 گھنٹہ وہ جہاز ہی لیٹ آیا تھا۔ اس کے بعد 15-20 منٹ وہ گراؤنڈ سٹاف کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں خود بھی موجود تھا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو آخر میں آتے ہیں ان کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہوئی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں چونکہ پی آئی اے سے تعلق رہا ہے تو میں کرتا یہ ہوں کہ اپنا آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب آخری سارے ہو جاتے ہیں ختم پی آئی اے کے لوگوں کو ملتے ہیں تو لاسٹ میں چلا جاتا ہوں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید اس کی ایسا ممکن نہیں ہے، یہ جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح سے۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب، ایسا واقعہ پہلی بار تو نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فلائٹس اسی بنا پر لیٹ ہوتی رہیں کہ کوئی نہ کوئی سینیٹر صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی ایم این اے ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑی شخصیت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پرواز کے ٹیک آف میں تاخیر ہوئی، اور اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں، پرائم منسٹر لیول پہ ایک آدھ دفعہ کا مجھے پتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوا ہو، میں کوئی دعوے سے نہیں کہتا، لیکن میں روٹین میٹر آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مطلب کہ دیکھیں نا، فلائٹیں پی آئی اے کی فلائٹیں جہاز ہیں نہیں، فلائٹیں ڈیلے ہونی ہے، پیچھے سے لیٹ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ابھی پچھلے ایک طویل عرصے سے جہازوں کا اضافہ نہیں ہوا، کچھ جہاز گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ اس سال 4 کے قریب جہاز آئے ہیں، اور دسمبر تک شاید 8-10 اور آ جائیں گے، تو یہ اس طرح کے مسائل ذرا کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ جی وہ رمیش کمار اس کی وجہ سے اگر فلائٹیں ڈیلے ہو گئی تو یہ ایئر لائن ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ چلیں مشاہد اللہ صاحب، اس واقعے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نواز شریف صاحب سیلاب متاثرہ علاقے میں گئے تو وہاں بھی لوگوں نے ان کے مخالف نعرے لگائے، عمران خان صاحب سیالکوٹ گئے تو انہیں بھی باتیں سننا پڑی، وہ جمشید دستی صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ غریبوں میں سے ہیں اور ان کے حق کے لیے کھڑے ہیں، ان کو بھی متاثرین سیلاب سے مار پڑ گئی۔ تو عوام تو اس وی وی آئی پی کلچر جو کہ صرف پریویلیج کلاس کے لیے پورا سسٹم ہے اور اس کو دیتا ہے، اس کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اب شعور رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، حق نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیلاب آیا ہے، بڑا خوفناک سیلاب آیا ہے، لوگ جو ہے ان کی مزریز ایک دم اچانک بڑھ گئی ہیں، حکومتیں جو ہے وہ اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے شہباز شریف اور نواز شریف نے سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے، وہ دوسرا اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی عوام کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ، اس لیے کہ جن کا نقصان ہوتے ہیں، جن کے گھر ڈوبتے ہیں، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی تکلیف کا عالم جو ہے اس کا احساس دوسرا لگا تو سکتا ہے، لیکن اصل تکلیف تو اسی کو ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف کے عالم میں وہ اس طرح کے ریئیکشن جو ہیں وہ آنا نیچرل ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔
اور عوام کو خاص طور سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وسائل کتنے حکومتوں کے پاس، اور حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہے وہ کیا ہیں اور وہ کس حد تک. ٹھیک، مشاہد اللہ صاحب آپ نے وسائل کی بات کر دی تو وسائل عوام کو بھی پتہ ہے کہاں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مدر صاحب، جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ کراس دا بورڈ ہر سیاسی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے یا عوام کو جب غصہ آ رہا ہے تو اپنا غصہ نکال رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ایشوز یا ان کے معاملات کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی، بلکہ اس وقت ملک میں پاور پالیٹکس پر توجہ زیادہ ہے، سیاسی جماعتوں کا فوکس اور دھیان کہیں اور ہے؟ دیکھیں عائشہ، شروع میں جب آپ نے وی آئی پی کلچر کی بات کی تو دراصل وی آئی پی کلچر ہوتا کیا ہے؟ وی آئی پی کلچر وہ چیز ہوتی ہے جس میں عام آدمی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جہاں بھی آپ کلاس ڈفرنس دیکھ لیں تو عام آدمی اگر موٹر سائیکل پہ ہے، رکشہ پہ ہے، ٹیکسی پہ ہے، تو اگر کہیں پابندی لگے گی کہ اس راستے، اس کلب کے راستے میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، تو وہ ہمیشہ عام آدمی کی سواری ہوگی. گاڑیوں پہ کبھی پابندی نہیں لگی کہ گاڑیوں پہ جو ہے گورنر ہاؤس کی طرف آنے پہ پابندی ہے، رکشے پہ پابندی لگ جائے گی، ٹیکسی پہ پابندی لگ جائے گی، بس پر پابندی لگ جائے گی. تو ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ عام آدمی کی جو سواری ہوتی ہے اور عام آدمی جو ہوتا ہے وہ حقیر ہوتا ہے. آپ وی آئی پی عام طور پہ جہاز پہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگ ٹریول کرتے ہیں. آپ صرف کاؤنٹر پہ چلے جائیں، کتنے کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں. دنیا میں آپ نے کہیں اتنے کاؤنٹرز نہیں دیکھے ہوں گے کہ جی جن کو ایوارڈ ملا ہے ان کا کاؤنٹر الگ ہے، جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کا کاؤنٹر الگ ہے، اور بہت سی کیٹیگریز ہیں ان کا کاؤنٹرز الگ ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. پلین کی ٹکٹ تو سب ایک جتنے پیسے پہ لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو پریویلیج کلاس ہو ان کی تو ٹکٹ بھی شاید سستی ہوتی ہوگی. ٹکٹ سستی نہ بھی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات مشاہد اللہ صاحب کی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح بیان کیا گیا ہو، لیکن یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. ہمارے یہاں وزراء کے لیے خاص طور پہ جہاز ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور بڑا آسان سا نسخہ ہوتا ہے کہ جی کہہ دیں ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ. لیکن یہ فرسٹریشن عام آدمی کی جو ہے یہ بہت کامن ہے. وہ آپ کو تھانے میں بھی نظر آئے گی، وہ آپ کو کچہری میں بھی نظر آئے گی، وہ آپ کو عدالتوں میں بھی نظر آئے گی، وہ باہر بھی نظر آئے گی. اور جب وہ فرسٹریشن بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو آج ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں. مجھے برا لگتا ہے. تو کیا سمجھا جائے اگر جہاز میں احتجاج ہو رہا ہے تو پریویلیج کلاس کا احتجاج ہی تھا، یا پھر یہ عام بندے کا بھی احتجاج ہے؟ جب ہم ایک شعور کی بات کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے میں شعور آ رہا ہے، لوگ وعدے بھی اب یاد رکھتے ہیں، باتیں اپنی دہراتے بھی ہیں، قائدین نے کیا کچھ کہا، تو سمجھا جائے کہ اب عام آدمی تک شعور ہے، یا یہ شعور بھی جو ہے یہ پریویلیج کلاس میں موجود ہے؟ نہیں، ہر لیول پہ آئے گا. دیکھیں غصہ ظاہر عام آدمی کی جتنی ریچ ہوتی ہے وہ اپنا غصہ اسی طرح نکالتا ہے. کبھی وہ غصہ پولیس والے پہ نکال دیتا ہے، کبھی کسی مظاہرے میں نکال دیتا ہے. تو عام آدمی کی جو ریچ ہوتی ہے اس میں وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. جب آپ سیلاب زدگان میں جائیں گے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر اس کی فرسٹریشن بڑھتی ہے کہ یہاں میری فیملی لٹ گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ پولیس کے پورے لمبے چوڑے پروٹوکول میں آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے وزراء کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا نیچے کے لیول پہ ہوں، انہیں کم سے کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب وہ کسی ایسے ایونٹ پہ جا رہے ہیں جہاں حادثہ ہوا ہے، جہاں عام آدمی رول رہا ہے، تو آپ کا پورا اسٹائل جو ہے وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ فیل کر سکے کہ آپ ان جیسے ہیں. یہ ہمارے یہاں کلچر ختم ہو چکا ہے. ٹھیک، مشاہد اللہ صاحب جو تبدیلی ایک دکھائی دے رہی ہے، صحیح یا غلط، جو کہ عمران خان صاحب بھی جس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، تبدیلی کی بات کر رہے تھے، ایک رویے میں تبدیلی تو آ رہی ہے پاکستانی قوم کے، اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ان کا حق کیا ہے. کیا کہا جائے کہ یہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف جا رہی ہے پوری صورتحال؟ دیکھیں، اگر یہی تبدیلی ہے کہ چند دنوں کے اندر 9 دفعہ جیو کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، تو یہ تبدیلی والوں ہی کو مبارک ہو سکتی ہے. اور اگر یہی تبدیلی ہے کہ لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا جائے، اشتعال انگیز تقریریں کر کے دھاوے بولے جائیں مسلح ہو کے ریاست کے اداروں کے اوپر، اور ڈس اوبیڈینس کی کالیں دی جائیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تبدیلی آتی تو یہ جتنی کالیں ان دونوں فرسٹ کزنز نے دی ہیں ابھی تک، تمام کو مسرت کیا پاکستان کے عوام نے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستان میں. اس لیے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. مجھے بتائیں کہ یہ اس سے بڑی یعنی کہ تباہی اور بربادی کوئی لیڈر دنیا میں نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو یہ جو دونوں حضرات فرما رہے ہیں.
لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اسے درخور اتنا نہیں سمجھا، اور تمام بلکہ عام عوام کو چھوڑ دیں، ان کے ایم این ایز نے، ان کے ایم پی ایز نے ان کی کالوں کو ریجیکٹ کیا ہے. ان کے پارٹی یکسو نہیں ہے ان کے جو مطالبات ہیں تبدیلی کے. تو یہ اگر اسی طرح کی تبدیلی ہے 2-3 ہزار افراد کو بٹھا کے آپ اشتعال انگیز تقریریں کریں اور اس کے بعد وہ حملہ آور ہو جائیں، پولیس پہ بھی حملہ آور ہو جائیں اور یہ دیکھیں نا اور بری طرح سے تشدد کریں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ کوئی ہم نے آج تک ایک گملہ نہیں توڑا، اور پھر جب پولیس ریئیکٹ کرے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام کریں، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے کر دیں، میڈیا پہ حملے کر دیں، کیمرہ مینوں کو ماریں اور پولیس والوں کو ماریں، اور انہیں اگر روکا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بربریت ہے. مطلب یہ عجیب و غریب یعنی کہ منظر ہیں جو پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھے گئے. مظہر صاحب، یہ جو منظر کی بات کر رہے ہیں تو تبدیلی کا نعرہ جنہوں نے لگایا، جو لوگ موجودہ سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ تو دھرنے میں بیٹھے ہیں لیکن خود کنٹینر میں ہیں، تو وی آئی پی کلچر وہاں بھی دکھائی دیتا ہے. عمران خان صاحب جو بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، چارٹرڈ پلین میں کے علاوہ وہ سفر نہیں کرتے گزشتہ کئی سالوں سے، کے پی جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں تو وہاں کی حکومت کے ہیلیز یوز ہوتے ہیں اس کے لیے، تو پھر کیسی تبدیلی کے کہا کچھ جائے لوگوں کو اور طرز عمل کچھ اور ہو؟ دیکھیں، نعرے لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ انقلاب اور چھوٹے آدمیوں تک انصاف پہنچانے کا نعرہ لگتے ہیں اور آپ کے کنٹینرز پہ وہ لوگ کھڑے ہوں جو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہوں، اس ایک طرف ایک آپ کے دائیں جانب کوئی جاگیردار کھڑا ہو اور بائیں جانب کوئی سرمایہ دار کھڑا ہو، اور اس سے اگلی صف میں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جس نے 2 ڈکٹیٹرز کو 3 ڈکٹیٹرز کو سرو کیا ہو، تو یہ باتیں جو لوگ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے یہ باتیں عجوبہ نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں عمران خان کی بات. لیکن جو ہمارے یہاں کلاس سٹرکچر ہے وہ وہاں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ وزیر اعظم برطانیہ کی بات کرتے ہیں، آپ امریکہ کے صدر کی بات کرتے ہیں اور سویڈن کی بات کرتے ہیں. سویڈن میں تو ایسا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو لینے لیٹ پہنچا تھا، اور صرف اس وجہ سے لیٹ پہنچا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی پارک کرنی تھی اس کو. تو اس طرح کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. تو آپ کے پی کے، آپ کے پاس پوری خیبر پختونخوا جو ہے بڑا صوبہ ہے آپ کے پاس، یہ مثالیں وہاں قائم کریں آپ. وہاں عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر ہاؤس کو جو ہے وہ نیشنل لائبریری بنائیں گے. تو وہ نیشنل لائبریری بنائیں، آپ رہیں عام آدمی کے ساتھ، کنٹینرز پہ آپ تقریر ضرور کریں لیکن پھر ان کے ساتھ بیٹھیں جن کو آپ عام آدمی کہتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ہمارے یہاں صرف عمران خان نہیں، صرف طاہر القادری نہیں، آپ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، آپ مسلم لیگ نون کی، یہ کلاس ہمارے یہاں ہے جس کو ہم پجیرو کلاس کہتے ہیں، جس کو ہم پراڈو کلاس کہتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ ہوتی ہے. اگر کوئی بہت ہی آنیسٹ پولیٹیشین رکشے میں کسی پی ایم ایل این یا تحریک انصاف یا اس کے لیڈر کے گھر پہنچے گا تو اس کو ہم حقارت سے دیکھیں گے کہ اس کے پاس تو یہ بھی ایک گاڑی بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ کلچر ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایون یہ ایٹیٹیوڈ ان پارٹیز میں بھی آ گیا ہے جن کو ہم مڈل کلاس پارٹیز کہتے ہیں، ان کے اندر بھی. عوام میں ایک شعور بھی آ رہا ہے. یہاں پہ مشاہد اللہ صاحب، موجودہ سوشل اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو یہ ایک باغی رویے دکھائی دے رہے ہیں اس سیٹ اپ کے خلاف، آپ کے خیال میں پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے یا ہماری سوسائٹی میں پہلی بار ایسے رویے دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کو خوش آئند کہا جانا چاہیے یا یہ پھر بزنس ایز یوزول ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، عمومی طور پہ ایسا کوئی رویہ نہیں ہے، کچھ خصوصی طور پہ مخصوص لوگ ہیں. دیکھیں نا، آپ جب ہر روز آپ ڈسٹرکشن کی باتیں کریں گے کہ مطلب آج تک میری یعنی کہ تمنا ہے کہ کوئی مثبت بات وہاں سے آئے کہ جناب ہم اس طرح سے اس ملک کو بنائیں گے، یہ خرابیاں ہیں اس کا دور کرنے کا یہ طریقہ ہے. لیکن گفتگو شروع ہوتی ہے کہ بلڈوزر کھڑے ہوں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس گرا دیں گے، گورنر ہاؤس گرا دیں گے، اور مطلب سوائے تباہی اور بربادی کے تو پھر کچھ نہ کچھ لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا اثر نہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایک وی آئی پی کلچر ہے، پجارو کلچر ہے، اور یہ صرف سیاست دانوں میں نہیں ہے. تقریباً اب تمام سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے، یعنی کہ وہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ بغیر گارڈوں کے چلتے نہیں، حالانکہ ان سے کسی کو کوئی یعنی کہ نہ انہیں کوئی خطرہ ہے یا کچھ ہے، لیکن ایک اسٹائل لوگوں نے بنا لیا. سوسائٹی کے ہر طبقے کو میں دیکھتا ہوں، لیکن سیاستدانوں پہ تنقید اس لیے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ نمائندے ہوتے ہیں عوام کے، ان کا جو کردار ہے نا وہ دوسروں کی
دیکھیں جیسا کردار لیڈر پیش کرے گا، جیسی زبان لیڈر استعمال کرے گا، جس طرح سے مسائل کو، اس طرح سے ایک اجتماعی مزاج قوم کا بنتا ہے. اگر لیڈر گندی بات کرے گا تو ریٹنگ بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن مزاج بھی خراب ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سادگی سے زندگی بسر کریں گے تو لوگ یعنی کہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کنسیو کرتے ہیں. مشاہد اللہ صاحب پوائنٹ آ گیا. مظہر صاحب سے میں مختصراً یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ انہیں تو نہیں مثبت دکھائی دیتا، لیکن اگر حقوق کا شعور بیدار ہو رہا ہے معاشرے میں تو ایک اچھی بات ہے. لیکن حصول کے لیے پھر پرتشدد رویے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اچھے نعرے بھی لگائے ہیں، اچھی باتیں بھی کی ہیں، ایک امید بھی لوگوں کو نظر آئی، لیکن طرز عمل میں وہ چیز نہیں ہے کہ کس طرح حق حاصل کیا جا سکتا ہے، وہاں پر پرتشدد رویہ ہے. اس پر آپ کی رائے کیا؟ میں مختصر جاننا چاہوں گی. دیکھیں عائشہ، یہ سارا جو ہے یہ جس طرح مشاہد اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی نیشن کو کس طرح لیڈ کرتے ہیں. کیونکہ آپ بہت سے ان پاپولر فیصلے بھی اپنی پاپولیرٹی کی بنا پہ کروا سکتے ہیں. بھٹو صاحب نے جو ہے عام آدمی کو آواز دی، لیکن اس کو ڈسپلن نہیں سکھایا. وہ ڈسپلن نہیں کر سکے عام آدمی کو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مزدور جو ہے وہ مزدور اور کسان جو ہے وہ اپنے جو دفتروں میں گھس کے مالکوں کا گریبان پکڑ لیا. تو آپ نے وہ ڈسپلن نہیں سکھایا. ان کو حقوق ضرور دیا آپ نے، ان کو آواز بھی دی، لیکن اس آواز کو کس طرح یکجا کرنا تھا لیڈرشپ کا، وہاں جو ہے ہمیں کمزوری نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح اب جس طرح عمران خان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ کل جب حکومت میں آئیں گے تو ان کے ورکرز کا ٹریٹمنٹ تھانے دار کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا آج اس کا سڑک پر ہو رہا ہے. تو یہ چاہے وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ہمارے قومی رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا رہن سہن، ان کی زبان، ان کی ڈائریکشن جو ہے اس کو ورکر فالو کرتے ہیں. آپ جس ڈائریکشن میں اس کو لے جائیں گے وہ ورکر اسی ڈائریکشن میں ہوگا. آپ جو زبان استعمال کریں گے ورکر وہی زبان استعمال کرے گا. آپ جو انداز اپنائیں گے ورکر وہی انداز اپنائے گا. لہذا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایک ڈسپلن سکھائیں، ان کو حقوق دیں، لیکن ساتھ میں ان کو ذمہ داری بھی بتائیں. ٹھیک. وی آئی پی کلچر کے خلاف لوگوں میں شعور یقینی طور پر بیدار ہو رہا ہے، لیکن قائدین کی ذمہ داری سب سے بڑی نعرے اور بیانات تک محدود نہیں رہا جا سکتا. سب بھلے دکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ قائد اپنے طرز عمل کو اور انہی جو بیانات یا مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے طور طریقوں کو بھی بدلے. وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج پھر کچھ الزامات دہرائے ہیں، ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کو بار بار پکارا کہ ملک کو بچائیں اور جمہوریت کو بچائیں. آخر وہ کیا مدد چاہ رہے ہیں؟ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. نیوز روم میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج صبح جب خطاب کیا تو چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر جج صاحبان کو بار بار مخاطب کرتے رہے، خونی انقلاب کا بھی بتاتے رہے، یہ بھی کہتے رہے کہ آگے آئیں اور جمہوریت کو بچائیں. میڈیا پر ایک بار پھر سے الزامات لگائے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کے استعفے کے مطالبے پر اب تک وہ قائم ہیں اور کسی طور بھی شریف برادران کے نیچے کوئی بھی انکوائری ہوگی تو وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اسی پوری صورتحال پر اور ان کے بیانات پر گفتگو کریں گے. ساتھ ہی مجھے یہاں پر جوائن کر چکے ہیں میاں محمد احمد، سیکریٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. بہت شکریہ سر آپ کا. مشاہد اللہ صاحب، کیا جو بات عمران خان صاحب نے آج صبح کہی ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، آپ کو ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے احتجاج کو نہ روکا جائے گا تو وہ سول وار کی جانب لے جائے گا. اتنا خطرہ موجود ہے کیا؟ دیکھیں عائشہ، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک کانسپریسی کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی انقلاب یا آزادی مارچ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں ان کی یعنی کہ ذہنی استعداد کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا اگلے دن کیا اثرات ہوں گے. ایک دن کہتے ہیں نوٹوں پہ نعرہ لکھو، اگلے دن واپس لے لیتے ہیں. مطلب ویژن ان کا یہ ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جتنی کالے اور مطالبہ کیے وہ سب ریجیکٹ ہو گئے. اور ان کی پارٹی میں اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ چیف جسٹس سے بات کرنے کی، یہ جاوید ہاشمی صاحب کی 2 پریس کانفرنسیں آ چکی ہیں. اس سے سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے نام لے کے بتایا
کہ یہ کانسپریسی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ایجنڈا ہے۔ پہلے عمران خان نے یہ کہا جی میری طاہر القادری سے لندن میں ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں پتہ لگا جی نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں اور لوگ بھی تھے، اور وہ تمام لوگ جن کا کبھی جمہوریت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، ایک دو اینکر پرسن بھی تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آپ دیکھیں ہو کیا کیا رہا ہے اس ملک میں، اور یہ انقلاب کے دائی ہیں، انہیں پتہ نہیں انقلاب ہوتا کیا ہے۔ اس ملک میں بھی بڑی تحریکیں چلی ہیں اور یہ تحریک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے شام کو اور وہ ختم ہو جاتا ہے، دھرنا بھی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ دھرنے کی جگہ سے ہلتا نہیں ہے کوئی، تو وہ فنکشن جاری ہے، اس فنکشن کو بنیاد بنا کے اب آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی یہی بات ہے سن کے مشاہد اللہ صاحب انہوں نے دن میں بھی خطاب کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ رات کا ٹھپا باقی نہ رہ جائے۔ نہیں، وہ ان کا جو دن ہے وہ بھی شام ہی کو شروع ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب کہ شام سے پہلے نہ کسی کی آنکھ کھلتی ہے اور نہ کسی کا ذہن کھلتا ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، ان کے اوپر بھی، اور ذہنی طور پہ ہمیں یعنی کہ خاص طور سے ہدایت بھی عطا فرمائے، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کی پارٹی ڈوب رہی ہے، یہ اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں، اس ملک کا یہ 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں۔ 3 ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو اس ملک میں آ رہے تھے وہ نہیں آئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تقریر ہوتی ہے کہ فلاں مطلب کہ فرعون ہے، اس کے بعد ان کے دفتروں پہ حملہ ہوتا ہے، کسی ادارے کو انہوں نے چھوڑا، سپریم کورٹ کیا، پبلک سیکریٹریٹ کیا، پرائم منسٹر ہاؤس کیا، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، یہ ماضی میں کبھی اس طرح کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے تحریکیں چلی، اور تحریک جب چلتی ہے نا عائشہ میری بات آخری جملہ، جب تحریک چلتی ہے، یہ مظہر عباس صاحب نے ساری تحریکیں دیکھی ہیں تو ہر شہر میں ہر مضافات میں تحریک ہوتی ہے۔ اس ملک میں اس وقت بھی مذاکرات ہوتے رہے جب 3-3 4-4 شہروں میں مارشاء اللہ لگے ہوئے تھے، جب 800 900 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ پتہ نہیں کس ہوا میں رہتے ہیں کہ جی تحریک چل رہی ہے، سول وار ہو جائے گی۔ اس ملک کے عوام جمہوریت سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے عوام آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور وہ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے جو اس ملک میں سول وار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی بات بھی کرے گا۔ ابھی لوگ چپ ہیں، تمام پارٹیاں ایک طرف ہے، پارلیمنٹ ایک طرف ہے، میڈیا کا بہت بڑا حصہ ایک طرف ہے، لیکن اب وہ اس کا حساب کی تو وہ ہے نا کہ ہم ابھی چپ ہیں مگر روز حساب آنے دو، ہم کو معلوم ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، ابھی تو لینے دینے پہ لوگ آئے نہیں ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں اللہ جانے یہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آگے بڑھیں گے۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر۔ کہیے گا کہ آج جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب جس طرح خطاب کر رہے تھے، ہر ادارے کو نشانہ بنایا، جس طرح ابھی مشاہد اللہ خان صاحب بھی کہتے ہیں، ثبوت بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، وہ تقریر ضرور کرتے ہیں۔ آج انہوں نے بار بار چیف جسٹس صاحب کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ آئیں مدد کریں، ملک کو بچائیں، جمہوریت کو بچائیں۔ کہیے گا جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے اور چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جمہوریت بچانے میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں ان کے ثبوت تو ان کو خود دینے چاہیے۔ ان کی پائے کا جو لیڈر ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ الزامات لگا دے کسی ثبوت کے بغیر، اور الزام کسی ایک طبقے پر یا کسی ایک شخص پر نہیں لگا رہے، میڈیا کے لوگوں پر بھی ان کی خاص توجہ ہے، اور جو ان کا میڈیا سیل ہے اس نے ان کو خاصا گمراہ کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب چیف جسٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں وگرنہ خانہ جنگی ملک میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کیسے ہوگی۔ عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، وہ سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، ان کے ایک صوبے میں حکومت ہے، ان کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کیا وہ ہتھیار اٹھانا چاہتے ہیں، خانہ جنگی میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کے نتائج خود ان کے حق میں بڑے خوفناک ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے سوات میں کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں ایسی کہی جا رہی ہیں جن پر جتنا بھی غور کیا جائے ان کا مطلب نہیں کو نکلتا۔ تو عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، ان کو اپنے سیاسی کردار کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنی طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت سے ڈرائیو کرنی چاہیے، ووٹ کی طاقت سے۔ اس طرح کی گفتگو جو ہے اس سے تو ان کو بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر پرامن احتجاج کا راستہ روکا گیا تو خونی انقلاب آئے گا. یہ ان کی جانب سے دھمکی سمجھی جائے، یہ ان کی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جا چکی ہے؟ دیکھیں بظاہر تو یہ ان کی فرسٹریشن لگ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ سول وار کی بات کریں، آپ خونی انقلاب کی بات کریں، تو وہ پورے ملک میں وہ صورتحال تو نہیں نظر آ رہی. تو یہ ان کی وہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ ان کے مطالبات اب ڈیڈ لاک ہے، پچھلے 4-5 دن سے ڈیڈ لاک پرسسٹ کر رہا ہے. جس طرح مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں یا تو پورے ملک میں ایجیٹیشن چل رہا ہوتا. ایک انتظار وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید اگلے 2-3 دن میں جماعت اسلامی کی مرکزی شورا شاید کوئی سائیڈ لے لے گی، شاید ان کے ساتھ آ کے کنٹینر میں کھڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی ملک گیر ایجیٹیشن وہ کریں گے. وہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو وہ کل کرتے ہیں وہ باتیں آج نہیں کرتے. جس طرح ہم جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے تو ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی، کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. تو عمران خان بھی دراصل اسی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. انہوں نے کل پہلے ایک بریگیڈیئر کا نام لینے کی بات کی، نہیں لیا. پھر انہوں نے دو ایم این ایز کے قتل کی بات کی اور یہ انکشاف کیا کہ میں انکشاف کروں گا، لیکن وہ انکشاف نہیں ہوا، وہاں چپ ہو گئے. تو وہ مسلسل دھمکی بھی دیتے ہیں، وہ مسلسل الزامات بھی لگاتے ہیں. کل انہوں نے اینکرز کے اوپر کہا. مظہر صاحب وہ فیس سیونگ کے آپشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ حکومت تو کہتی ہے ہم فیس سیونگ دینے کو تیار ہیں، آئیں تو صحیح. وہ اس آپشن کو کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ کیا ایگو بہت بڑی ہو چکی ہے، پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی نہیں؟ وہ اپنی کرکٹ کی وہ اصطلاح استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ اکثر اپنے کولیگز سے کہتے ہیں کہ میں کرکٹ میں جب ہار رہا ہوتا تھا تو میں جو دوسرا فریق ہوتا تھا اس کی غلطی کا انتظار کرتا تھا کہ اس کی غلطی سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. غالباً وہ سیاست میں وہی چیز اپلائی کر رہے ہیں کہ جب اتنی طول پکڑ رہی ہے ان کا دھرنا، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ غلطی پہ غلطی ہو اور اس کا ان کو فائدہ ہو. 1-2 مرتبہ ہوئی بھی گورنمنٹ سے غلطی، جیسے 30 اگست 31 اگست، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ شاید سول وار اور خونی انقلاب تو شاید نہیں لا سکے، لیکن منی انارکی ضرور انہوں نے اسلام آباد میں کریٹ کر دی ہے. ایک منی انارکی کی سچویشن ہے کہ جہاں پولیس والا اپنی یونیفارم بچاتا پھر رہا ہے، وہ سچویشن ضرور کریٹ ہو گئی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ چاہے وہ ججز کے حوالے سے ایڈریس کر رہے ہوں یا میڈیا کو ایڈریس کر رہے ہوں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. جی مظہر صاحب، میں شامی صاحب کو آپ سے پھر وہی بات کرنا چاہوں گی کہ پہلے وہ انگلی اٹھنے کی اور امپائر کے اشارے کی باتیں کرتے تھے. وہ جب سے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے سب کچھ کھولا اس کے بعد سے وہ گفتگو نہیں ہوئی. اب وہ چیف جسٹس صاحب سے مدد مانگ رہے ہیں. سپریم کورٹ کیا مدد کر سکتی ہے اس پورے معاملے میں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے تو حکم دیا تھا کہ شرائع دستور کو خالی کر دیا جائے اور فوری طور پر اس کو خالی نہیں کیا گیا، اور ابھی قادری صاحب کے تو کچھ دستے وہاں موجود ہیں. تو سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں اگر وہ ان کی پیروی کریں تو پھر تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. اب ریڈ زون جس ایریے میں اس وقت ان کا دھرنا جاری ہے، اس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے، اس کے باوجود یہاں پہنچے. تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ان کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی اور جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں اور ان کو اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. اب جو کچھ وہ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل کر چکے ہیں. اس سے اب ان کو وہ جو استعفیٰ مانگ رہے تھے وزیر اعظم کا وہ نہیں ملنے والا، تو پھر اس میں کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ان کو خود غور کرنے کی بات ہے، اور جتنی جلدی وہ غور کر لیں گے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. یہ فرسٹریشن جو ہے، میں ان کے جو ساتھ دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں، اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو چہرے پر اداسی نظر آتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنا رخ کے ذرا جائزہ لیں، انہوں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، اور آگے کس طرح سے قدم بڑھانا ہے. اپنے آپ کو نکالیں اس الجھن سے جس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈال لیا ہے. لیکن شامی صاحب وہ کیسے نکالیں گے؟ یہاں پہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار موجود ہیں. احمد صاحب کس طرح وہ نکالیں؟ وہ تو ہر طبقے سے کہہ رہے ہیں آئیں. انہوں نے وکلا کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آؤ جوائن کرو، جیسے آپ نے چیف جسٹس کی بحالی کے لیے کام کیا تھا، تب ایک لانگ مارچ کے آپ لوگ باہر نکلے. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیگل فرٹرنیٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ وہ بات کہتے ہیں ہم جمہوریت کی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو لیگل فرٹرنیٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ہم رول آف لا کی جانب جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جو کال دے رہے ہیں وہ کس طرح کیا ہے؟ کیا وہ واقعی قانون کی بالادستی کے لیے ہے؟
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے اور اسپیشلی ان کا مخاطب کرنا سپریم کورٹ کو یا اعلیٰ عدلیہ کو، وہ میرے خیال میں کوئی اس میں کوئی اچھی نیت مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر وہ ان عدالتوں کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور ان عدالتوں میں مروجہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر ان کا یقین تھا، اور ان کے وکلاء جو ہیں اور تحریک انصاف، اب انصاف کے نام پہ ہے، جو مروجہ قوانین کی پابندی نہیں کرتے اور ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، اور عدالتوں کے احکامات کے باوجود وہ اس طرح کی انارکی پھیلا چکے ہیں، اور اب وہ بات آ گئی ہے خانہ جنگی تک، یہاں پہ آ کے وہ وکلاء کو کال کریں تو کیا وکلاء قانون جو مروجہ اس وقت ملک میں ہے اس کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ آئین کو چھوڑ کے اور موجودہ عدالتوں کی جو تشریحات ہیں قوانین کی اور جمہوریت کی اور الیکشنز کی اور سارے اس سین کی، ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ کیا وہ جمہوریت کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی جمہوریت علیحدہ ہے اور وکلاء کی اور عدالتوں کی تشریحات کی اور نواز شریف اور باقی پارٹیز کی علیحدہ ہے؟ دیکھیں جمہوریت کا بہتر فیصلہ کون سی جمہوریت ہے اور کون سی جمہوریت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ادارہ ہے اس ملک میں، پارلیمنٹ ہے۔ بالکل پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، جمہوری لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمنٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اب میرے خیال میں عمران خان صاحب کو انصاف کی بات کرنی چاہیے، تحریک انصاف ہے ان کی، اور اس حوالے سے وکلاء ان کی قدر کرتے ہیں، وکلاء بڑے ان کے ماننے والے تھے، مگر اب دل میں ہم کچھ محسوس کرنا شروع ہو گئے۔ الزامات لگائے ہیں، کیا وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ کیا انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں آپ کے کان میں کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ یہ بات کر دیں جی وکلاء نے پیسے لیے ہیں، تو آپ فوری وہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے الزامات لگا دیتے ہیں، وہ بات ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، وہ دنیا میں اڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ ہم تو ان کے پسند کرنے والے تھے، ہم تو ان کو چاہنے والے تھے، ہم نے جمہوریت کی بات کر دی ہے، اور یہی میڈیا کے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل مظہر عباس صاحب میں اس پہ آنا چاہوں گی، بالکل جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کا اعتماد اور یقین صرف اس پر شاید ٹھہرا ہے کہ پسند کی بات کرو تو پسند ہے، ناپسند کی بات کریں تو ہم ناپسند ٹھہرے۔ مظہر صاحب انہوں نے پھر میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بکاؤ صحافی کہہ دیا، پروگرام کرنے والے ہوں یا ان کے خلاف بات کرنے والے، کیا جائے؟ وہ بار بار کہتے ہیں لفافہ صحافی اور یہ سب کچھ معاملات یا حقائق کو کیا محترم عمران خان صاحب کی اینک لگا کے ہم لوگ دیکھنا شروع کریں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں عائشہ، وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے الزام لگا دیا، آپ نے کہہ دیا کہ جو لوگ اس کو ہزاروں کہہ رہے ہیں، جو وہ ہیں ان کو بکاؤ مال کہہ دیا، آپ نے اینکرز کو بغیر نام لیے آپ نے کہہ دیا، کالم نویسوں کو کہہ دیا، جو آپ کے خلاف جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ سب کے سب بکاؤ مال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے نام بھی تو بتائیے تو کہ کون لوگ ہیں وہ، آپ نام لیں، آپ یہ ثابت کریں، کیونکہ آپ ایک پائے کے لیڈر ہیں، قومی رہنما ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کل جب آرٹیکل 62 63 کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس پر الزام لگایا تھا، آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ کس اینکرز کی بات کر رہے ہیں، آپ کن لکھاریوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو کہاں سے پیسے ملے ہیں۔ اور ہم تو ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، حکومتوں سے بھی اور موجودہ حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پے رول پہ صحافی ہیں، جن کو بھی سیکرٹ فنڈ جو منسٹری آف انفارمیشن کا ہم نے سپریم کورٹ کے تحت ختم کروایا تھا، وہ مظہر صاحب وہ پرویز رشید صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی اس نے بڑا صاف کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر کسی کا نام ہے یا کچھ عطا پتہ ہے تو ہمیں دیا جائے، کہیں ایسا کچھ ہوا تو وہ تو کہہ رہے تھے وہ خود سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ شامی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر کاؤنٹنگ ان کے حساب سے نہیں دکھاتا میڈیا تو پھر میڈیا نے لفافہ لے رکھا ہے، تو کیا ہم لوگ بھی یا وہ لوگ جو ان کو پسند نہیں وہ صورتحال کنٹینر کے اوپر سے دیکھیں گے تو پھر صحیح دکھے گا عمران خان کو؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے حق میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، میرے دل میں تو ان کا بڑا احترام ہے، خود میرے ان سے ذاتی تعلقات بھی بہت ہیں، اور میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس درجے پر آ جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے، اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ تو سب جو ہیں وہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، اور جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کو وہ بالکل بے وقت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مشکوک ہیں، جن کا شجرہ نسب مشکوک ہے اور جن کی اداؤں سے ایک زمانہ واقف ہے۔
हम सब उससे वाकिफ हैं, और जो उनसे इख्तलाफ करने वाले हैं उनमें मुझे कोई एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके आप किरदार पर उंगली रख सके। तो इमरान खान साहब जो इस मुल्क में इंसाफ के अलमबरदार हैं, जो इस मुल्क में एक नई सियासत लाना चाहते हैं, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं मजहर साहब तजवीज भी लूंगी, और शामी साहब मुख्तसरन कहिएगा, आजकल लिफाफों का बहुत चर्चा है, ये कौन लिफाफे दे रहा है, किस किस को दे रहा है, इस बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ लिफाफे का जिक्र कर दिया जाता है। बात यह है कि ये लिफाफा मुझ तक तो कोई पहुंचा नहीं है, ना जबर अब्बास तक पहुंचा होगा। अब बात यह है मजहर अब्बास साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब तो ये भी पूछ रहे हैं कि ये लिफाफा कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनको भी लिफाफे की बहुत जल्दी है, सैलरी नहीं पहुंची उन तक। मतलब अब्बास साहब, मेरा मुश्तरका सवाल है कि अगर उनके पास पहुंच गया है हमारा कोई लिफाफा तो वो बराए करम हमें भिजवा दे, हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। देखिए आयशा, मैं उनको खुद शामी साहब वकला का भी यही सवाल है। अच्छा मजहर साहब मुकम्मल कीजिएगा। वकला के बारे में उन्होंने कहा है कि इनके घरों से पैसे निकल रहे हैं, और जब किसी के घर से तो पैसा निकलेगा तो जाहिर है वो हुकूमत से आया होगा। ये एक अजब दलदल में फंस गए हैं। हालांकि गुजारिश ये है कि वो जेवर की सूरत में डकैती हुई है। आयशा, मैं इमरान खान साहब को इसी प्लेटफॉर्म से तजवीज़ देता हूं कि वो किसी बाहर से किसी कमीशन को ना बनाएं, ना कोई बने कमीशन। उनके इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब पे मुश्तमिल एक कमीशन वो खुद बना दें, और वो तहकीकात करे कि किन सहाफ़ियों को पैसे मिले हैं, किन एंकर्स को पैसे मिले हैं, और अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो तो उनके नाम बताए जाएं, उन इदारों को लिखा जाए ताकि वो उन सहाफ़ियों को अपने इदारों से निकालें, और अगर ये इल्ज़ाम गलत साबित हो तो इमरान खान साहब खुद अपने लिए सज़ा तजवीज़ करें कि वो खुद पब्लिकली माफ़ी भी मांगे और खुद तजवीज़ भी तज्जिया कर लें। ठीक है, वक्त हो रहा है यहाँ पे ब्रेक का। ब्रेक से पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने ज्वाइन किया। मियां मोहम्मद अहमद साहब, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दरपेश चैलेंजेस, और कायद अल्ताफ हुसैन साहब इस पर पूरी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, क्या राय रखते हैं, इस पर बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने पार्टी के तमाम ओहदेदारों और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सबसे ये कहा है कि पार्टी में शमूलियत से लेकर अब तक के अपने तमाम असासाजात की तफसीलात दी जाएं। इसके साथ साथ वो जो नज़्म और ज़ब्त की सूरत हाल है उससे भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किन चैलेंजेस का सामना है, क्या वो इनसे निबर्द आजमा होकर कामयाबी से बाहर निकल सकेगी, इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपने इस पर आज लिखा भी है, आखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब क्यों इस कदर नाराज हैं अपने कारकुनों से, मामला है क्या? देखिए, एमक्यूएम में काफ़ी अरसे से ये एक तासुर आम होता जा रहा है कि उनके अंदर एक सर्द जंग चल रही है, और इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिली पिछले साल जब इलेक्शंस हुए, और उसके बाद 19 मई को जो उनकी जनरल बॉडी हुई उसमें ये तासुर आम हो गया। हालांकि एमक्यूएम ने उस वक्त भी अपनी बेशतर सीटें जो हैं वो रिटेन की थी, लेकिन तासुर ये हुआ कि एमक्यूएम की शायद ग्रिप ऑर्गेनाइजेशनली कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए इस चीज़ को अल्ताफ़ हुसैन साहब उससे पहले भी महसूस कर रहे थे कि शायद जो, क्योंकि वो लंदन में होते हैं, हालांकि लंदन में भी राब्ता कमेटी है, लेकिन एक आम तासुर वर्कर्स के लेवल पे ये हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन और वर्कर्स का जो राब्ता पहले रहता था वो राब्ता जो है वो कट सा गया है। अब शायद उनकी बराह रास्त वर्कर्स से गुफ्तगू नहीं करवाई जाती, तो ये वर्कर्स में बहुत ज़्यादा एक गैप नज़र आया वर्कर और लीडर के दरमियान, जो एक ज़माने में भुट्टो साहब और वर्कर्स में होता था। तो यहाँ क्योंकि आपको याद है कि एमक्यूएम में हमेशा से जो वोट पड़ता है इलेक्शंस में, वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ता, वो या तो अल्ताफ़ हुसैन के नाम को पड़ता है या पतन को पड़ता है वोट, तो वहाँ कैंडिडेट इम्पोर्टेंस नहीं होते इम्पोर्टेंट। लेकिन तासुर फिर ये हुआ, चंद सालों में ये डेवलप हुआ कि शायद जो वुज़रा हैं या जो राब्ता कमेटी के लोग हैं वो शायद एक क्लास डेवलप हो गई है कि वर्कर्स और उनके दरमियान एक क्लास डिफरेंस हो गया है, जो एमक्यूएम के, क्योंकि बेसिकली वो मिडिल क्लास जमात है, तो उसके अंदर ये तासुर आना बहुत ख़तरनाक था। फिर ये भी देखा गया कि कुछ वुज़रा के, कुछ लोगों के, एमक्यूएम के कुछ रहनुमाओं के जो रहन सहन है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ हो गए जो पहले हुआ करते थे। एक ज़माने में हमें याद है कि एमक्यूएम के एमपीएज़ और एमएनएज़ मोटरसाइकिल पे आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें महसूस करते हुए ये शदीद इस चीज़ का वर्कर्स के अंदर जो है वो एक तरह से इस्तिराब था, और जिसका आपने रिफ्लेक्शन पिछले साल देखा जनरल बॉडी मीटिंग में। हालांकि राब्ता कमेटी के लोग भी
दिन रात काम करते हैं, उनके वज़रा भी एक डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ महसूस की गई कि शायद लीडर और वर्कर के दरमियान एक गैप बढ़ता जा रहा है। तो अब जो कुछ हुआ है उसमें उन्होंने बड़े मेजर डिसीजंस आज लिए हैं, जिसमें सबसे अहम डिसीजन ये है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो MQM के रहनुमाओं के असासाजात की तहकीकात करेगी कि जब वो पार्टी में आए और आज तक उनके असासाजात क्या रहे हैं। अब होपफुली अगर ये चीज़ पब्लिक होती है तो MQM के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये इनसाइड या इनडोर जो रहता है ये सारा मामला, तो मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा पार्टी के अंदर फ़ायदा हो, लेकिन पब्लिकली उन लोगों की इमेज उस तरीके से नहीं होगी। तो ये एक बड़ी तब्दीली ज़रूर आने वाली है। शामी साहब को भी शामिल कर लें। शामी साहब, कराची और सिंध के शहरी इलाकों में पॉलिटिकल फोर्स है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बहुत बड़ी, इसका इंटैक्ट रहना, डिसिप्लिन रहना और इसी तरह पॉलिटिकल फोर्स रहना कितना जरूरी है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ी जमात है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि उसकी एक तंजीम की एक अपनी हैबत है और उसके अंदर जो दाखिली इख्तलाफात है वो सामने नहीं आते आमतौर पर और अंदर ही अंदर ये चीजें पकती रहती हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब क्योंकि इस वक्त दूर बैठे हैं, उनका राब्ता उस तरह का मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए जो तंजीमी ढांचा है MQM का उसकी वजह से वहाँ मफासद पैदा हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एहतसाब की बात भी की है, जायदादें चेक करने की बात भी की है। जब इस तरह की क्लोज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर लाजमी बात यह है कि उसके अंदर ये सारी कवातें पैदा होंगी और जो लोग मंजूर नजर हो जाएंगे लीडरशिप के और वो फिर खुल खेलने का मौके भी उनको मिलेंगे। तो MQM की जो बेस है एक बड़ी अवामी है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में देखिए आम आदमी शामिल हैं, लीडरशिप में भी आम आदमी रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी आहिस्ता आहिस्ता खास आदमी बनते जा रहे हैं। अगर उनकी तफसीलात मालूम करें और जो इल्जामात हम सुनने में आते हैं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होती है। और मुख्तलिफ लीडरों के जो एसेट्स में किस तरह इजाफा हुआ है, उनका रहन सहन किस तरह हुआ है, बदला है। तो अब MQM को अपना एक दाखिली चैलेंज दरपेश है और देखना ये होगा कि जो उसका तंजीमी ढांचा है उसको बरकरार रखते हुए और MQM के जो कायद हैं उनकी वतन में मौजूदगी ना होने के सबब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकेगा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट निमट सकेगी या नहीं? मज़हर अब्बास साहब, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद हुसैन को वतन वापस आ जाना चाहिए? जो दाखिली मामलात हैं, क्या MQM को इस मामले में सोचना चाहिए कि कायद का बाहर रहना ही शायद डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जा रहा है, उनकी वापसी एक नई जान डाल सकती है जमात में? मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। अल्ताफ हुसैन साहब क्योंकि इसके फाउंडर हैं और अब भी कुछ फाउंडिंग मेंबर्स MQM के मौजूद हैं, तो ये सोचना अल्ताफ हुसैन साहब का काम है। दो चीज़ें, एक तो ये कि उन्हें अपने मुल्क की वापसी, वतन वापसी का फौरी तौर पे फैसला करना चाहिए। दूसरे ये कि उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरे बाद ये पार्टी कैसे रहेगी। ये अल्ताफ हुसैन साहब के लिए सबसे बड़ा फैसला है और ये सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब खुद फैसला कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब इस पार्टी के बानी हैं, बानी रिप्लेस नहीं हुआ करते, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब को नई जान डाल सकती है इस जमात में। मनी साहब, वक्त बिल्कुल कम है। शामी साहब से मैं मुख्तसरन इतना, शामी साहब, क्या नाकामी को तस्लीम कर लेना क़यादत की नाकामी होता है? अल्ताफ हुसैन साहब ने माना कि ये उनकी जमात में हो रहा है जो उन्हें पसंद नहीं है और वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब कहीं भी अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करते, कोई फेलियर नहीं मानते। क्या नाकामी को तस्लीम करना क़यादत की नाकामी होती है? शामी साहब, देखिए, नाकामी को तस्लीम करना क़यादत की नाकामी नहीं होती। देखना यह है कि अब नाकामी के बाद वो इसको कामयाबी में बदलने के लिए क्या करती है। अगर नाकामी के एतराफ के बाद भी वही हरकतें होती रहे जो नाकामी तक लेकर आई हैं, तो फिर एक और बड़ी नाकामी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चैलेंज जो दरपेश है कि किस तरीके से अपने रवैयों को बदला जाएगा और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कैसे खोला जाएगा। और इमरान खान साहब के लिए भी चैलेंज ये है कि जो उनके नौजवान हैं, उनके मद्दा हैं, उनके फैंस हैं, वो किस तरह उनको कोई डायरेक्शन देंगे या बिल्कुल हवा में उछाल देंगे सारी अपनी सपोर्ट को और एक मनफी सरगर्मियों में लगा देंगे। ये चैलेंज उनके लिए भी दरपेश है, उनके लिए और नौयत का चैलेंज है और इनके लिए और नौयत का चैलेंज है, लेकिन चैलेंज बहरहाल दोनों को दरपेश है। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब न्यूज रूम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज रूम ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में गुफ्तगू आपने सुन ली। मुझे न्यूज रूम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।